الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء یا رحمۃ للعالمین یا راحۃ العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا جد حسنی والحسین یا جد حسنی والحسین. سامعین محترم، آج ادارہ جامع الحق میں ماشاءاللہ سے بھی ہمارے استاد محترم نے حضور صفی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کا رضانہ پیش کیا. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کی زندگی مبارک کا ایک مختصر سا تذکرہ کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو مزاج شریف ہے حضور صفی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سندھ سہمن میں ہے، اور وہاں پہ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور کئی ساتھیوں نے دیکھا اور پوچھا کہ اس حقیقت کیا ہے کہ آج وہاں پہ چرسی بھنگی بھی بیٹھتے ہیں جا کے، اور طرح کے بھی لوگ نشہ کر کے علی علی کے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کے اوپر کتنی بہتان درازی کی جاتی ہے، اور کتنے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا کر اور جھوٹی باتیں من گھڑت کر کے بزرگان دین کو پتہ نہیں کون سا قلندر جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ موجودہ زمانے میں قلندر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو نشہ کرتا ہو، سوٹے لگاتا ہو، چرس پیتا ہو، پامبڑ بنتے ہو، اس کے پاس من کے ڈال کے بیٹھا ہو، لمبا سا چوغا پہنا ہو، علی علی کے نعرے لگاتا ہو، تو وہ قلندر ہوتا ہے. جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں. یہ سراسر اللہ کے اولیاء پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے، فریب ہے. سامعین محترم، اب ذرا اس ہستی کی ہسٹری مختصر سناؤں گا. ویسے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور اب ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا کہ وہ کیسی ہستی تھے اور ان کو کتنا برا کر کے لوگوں نے پیش کیا ہے. سامعین محترم، آپ کا نام عثمان ہے. کیا نام ہے؟ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح ہے. آپ کی ولادت ایران کے پاس جو ہے آذربائیجان، جو آذربائیجان کا علاقہ ہے نا، ملک ہے، اب تو خیر ملک بن گیا ہوگا نا، وہ ایران کے ساتھ موجود تھا. تو اس کے ایک شہر مروند میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک سید گھرانے میں. کس میں؟ سید گھرانے میں. آپ کے والد محترم کا نام سید محمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں مولا علی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ عثمان. لوگ کہتے ہیں کچھ کہ صحابہ کی اہل بیت سے نہیں بنتی، اہل بیت کی صحابہ سے نہیں بنتی. تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ کس کا نام رکھنا ہے؟ عثمان. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھنا ہے. حضرت مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ آپ کے والد محترم کو زیارت ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو پیدا ہوگا نا، وہ وقت کا شہباز ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ شہباز ہوگا. شہباز کہتے ہیں نا پرندہ جس کی بہت بلند پرواز ہوتی ہے. تو روحانیت کی دنیا میں اس کی پرواز جو ہے وہ بہت بلند ہوگی. صحیح ہے. ایک تو آپ کا نام عثمان کس نے رکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا نے. شہباز کس نے لقب دیا؟ مولا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ کی جو والدہ تھیں وہ اپنے دور کی بہت ہی نیک سیرت اور صاحب علم خاتون تھی. دیکھیں، جب ماں باپ پڑھے لکھے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، تو پھر ان کی اولادیں بھی بڑی نیک ہوگی، پارسا ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں ہماری اولادیں تو نیک ہوں، نہیں خود ہم نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی،
خود ہم نے کبھی قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا ہوتا، تو آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، جہاں پہ بڑی بڑی نیک خواتین کا ذکر جب آتا ہے نا تو وہاں پہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا ذکر بھی آتا ہے، روحانی دنیا کی خواتین میں ان کا ذکر بھی سر فہرست شامل ہے۔ حضرت اماں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ان کو، ان کی والدہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا جو روحانی دنیا کا لال ہوگا، روحانی دنیا میں بڑا مشہور ہوگا، اور اولیاء میں اس کی ایک الگ ہی پہچان ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ آ کے والدین کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ جب کسی بڑے شخص نے آنا ہوتا ہے نا تو پہلے اس کے لیے اللہ پاک پوری زمین ہموار کر دیتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام آتے ہیں نا، یہ اس کے لیے آتے ہیں جس کے آگے چل کے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کسی چرسی بھنگی کے لیے آئیں گے اتنی بڑی ہستیاں؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو سامعین محترم، آپ سرکار نے ماشاءاللہ سے جو شروع کا علم تھا وہ اپنے گھر میں ہی حاصل کیا، قرآن پاک باقاعدہ آپ نے حفظ کیا، اور اس دور میں جو کتابیں موجود تھیں وہ آپ نے پڑھی۔ بچپن میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا انتقال ہوا، تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے اس دور میں بغداد شریف بہت مشہور تھا، علم کے حصول کے لیے بغداد جو تھا وہ بہت مشہور تھا، جو وہ اسپان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہر مبارک، تو آپ وہاں پہ تشریف لے کر کے، آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ امام الصرف تھے اور نحو کے امام تھے۔ آپ نے سب سے پہلے جا کے صرف جو عربی گرامر ہے نا وہ آپ نے سیکھی باقاعدہ، پھر علم نحو آپ نے حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے علم تفسیر حاصل کیا، اور پھر علم حدیث حاصل کیا۔ اندازہ کریں کہ اتنے پڑھے لکھے شخص کے اوپر آپ بہتان کے لگا رہے ہوتے ہیں، چرس بھانگ کا، یہ جو چرس اور بھانگ سے نشے سے کوسوں دور ہے، نہ صرف کوسوں دور ہے بلکہ سنیے کیا معاملات ہوئے آگے چل کے، کہ آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ذہن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و جیسے ہی آپ نے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سب نے پہلے جتنا بھی جو علم ہوتے تھے نا اس دور کے اندر وہ سب حاصل کرتے تھے۔ حضور قبلہ لال شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صرف، نحو، پھر حدیث اور علم تفسیر کا علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر آپ نے علم باطن حاصل کیا، علم روحانیت جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر دیا کرتا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک بزرگ ملے، حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، بابا ابراہیم کے نام سے ان کو پہچانا جاتا تھا، تو آپ اور کربلائی بھی ان کو کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر ہی تشریف فرما، ان کا جھونپڑی تھی، ان کا خیمہ سمجھ لیں آپ، تو جو انہوں نے اندازہ کریں کیسی بات ہے کہ آپ پہلے کبھی نہیں ملے، پہلی ملاقات میں آپ نے دیکھا، فرمایا تم سید زادے ہو، چلو آؤ میرے پاس تمہاری کوئی امانتیں ہیں، آپ ان کے پیچھے چل پڑے، اور پھر آپ ان کے جب خیمے میں گئے تو آپ کے پاس ان کی امانتیں موجود تھیں، ایسے جیسے کتنے سالوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو امانتیں ہیں یہ امام حسین پاک سے چلتی یہ امام زین العابدین اور پھر وہاں سے چلتی یہ میرے پاس آئی ہیں، میرے پاس پہنچی ہیں یہاں پر، اور یہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اب اندازہ کریں جو آل نبی ہوں اور اولاد علی ہوں، پھر دیکھیں ان سے کام بھی چھوٹے نہیں لیے جاتے، ان کو نوازنے کے لیے بھی خود بزرگ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو مصر بھیجا گیا کہ فلاں بزرگ ہیں، وہاں سے جا کے آپ نے روحانی علم حاصل کرنا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ قلندر تھے، اپنے وقت کے قلندر تھے۔ اب قلندر کا لفظ کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قلندر کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے سوا ہر چیز سے آزاد ہو، مطلب اس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو، اور اس نے ہر طرف سے اپنے آپ کو آزادی دے دی ہو کہ جناب میں نے جو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کسی چیز سے کچھ نہیں لینا، میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، میں نے صرف وہی کام کرنا ہے، اور وہ شخص ہوتا ہے وہ قلندر ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ بزرگوں نے بڑا پیارا فرمایا تھا، کسی نے
جو ہمارے بابا جی قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں بھی شعر لکھا ہوا ہے کہ سکندر خوش ہوتا نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ تو کلندر جو ہوتا ہے وہ کسی قسم کا لالچ طمع اس کو نہیں ہوتا، یا کسی دولت کا یا کسی ہوس کا یا کسی بھی چیز کا اس کو لالچ نہیں ہوتا۔ جس کو خدا مل جائے تو پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، جس کو خدا مل جائے پھر ساری خدائی اس کی ہو گئی، تو پھر اس کو ظاہری قسم کا لالچ، نشہ اور یہ پیسہ اور یہ پیری مریدی، اس کو کسی چیز کا بھی لالچ نہیں ہوتا۔ تو آپ سرکار کی وہاں پہ ماشاءاللہ سے تربیت کی، انہوں نے کلندرانہ انداز میں آپ کی تربیت کی۔ حضور سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، آپ نے بہت سے سفر کیے، بہت سی سیر و سیاحت کی۔ اچھا جی، ہماری جو سیر و سیاحت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انجوائمنٹ کے لیے، لیکن جو اللہ کے ولی کی سیر و سیاحت ہوتی ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے، چونکہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ علم حاصل کیا، ظاہری بھی اور پھر باطنی علم بھی حاصل کیا، تو اس وقت کے اولیاء اللہ کیا کرتے تھے، وہ مختلف شہروں میں جاتے تھے، مختلف گاؤں میں، مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں، علاقوں میں جاتے تھے، وہاں پہ جا کر دین اسلام پھیلاتے تھے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ وہاں پہ اس دور میں بہت زیادہ ضرورت تھی دین اسلام پھیلانے کی۔ تو جیسے آج تو ماشاءاللہ سے مدارس بہت زیادہ ہیں اور ان میں ہزاروں لاکھوں علماء کرام نکلتے ہیں، اور بڑے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، موبائل کی نیٹ ورکنگ کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، علماء سے بھی مل لیتے ہیں، اہل علم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس دور ایسا نہیں تھا، وہ دور جو تھا تو اس میں لوگ دور دور تک سفر کرتے تھے، تو اہل علم جو اللہ والے ہوتے تھے نا، تو وہ جاتے تھے باقاعدہ شہروں میں، دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، اور وہ باقاعدہ وہاں پہ جا کے علم پھیلاتے تھے۔ حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اس دور میں تو اس کو سندھ اور ہند کہا جاتا تھا، کیونکہ سندھ جو تھا موجودہ صورت حال میں دیکھا جائے تو کم ہے، لیکن سندھ جو افغانستان تک لگتا تھا جا کے، ایبٹ آباد تک، اور آگے کراچی سارا، اس طرح اور کتنے شہر جو تھے وہ سندھ میں شامل تھے۔ سندھ میں اسی طرح پھر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ ہندوستان تشریف لے کر گئے، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ یہاں قیام نہ کریں، کیونکہ یہاں پر اس وقت بھی 300 قلندر موجود ہیں، 300 بڑی بزرگ ہستیاں جو واقعی قلندر ہیں وہ موجود ہیں، تو یہاں پہ تو آپ کی ضرورت نہیں، یہاں پہ آلریڈی اللہ والے موجود ہیں، تو آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ کوئی اللہ والا موجود نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کریں، ہمیشہ اللہ والوں کے حصے میں جس کا جتنا بڑا مقام ہوا ہے نا، ان کو اسی سے اتنے ہی بڑے مشکل علاقے میں بھیجا گیا۔ دیکھ لیں نا، جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لاتے ہیں تو ان کو ایسے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے کہ جہاں پہ اندھیرے چھا گئے ہوں، تو اولیاء اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی ایسے علاقوں میں بھیجا جاتا رہا ہے کہ جہاں پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ تو اولیاء کرام پہلے ہی موجود تھے، پھر آپ خیر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی گئے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ نے بہت عرصہ گزارا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، اب بڑا پیارا سا نعرہ ہے نا، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار۔ چار یار کا نعرہ آپ نے سنا ہوگا نا، ہم بھی ذرا تبرکہ ذرا لگا لیں ایک نعرہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو دیکھیں اللہ محمد چار یار، یہ جو چار یار ہے نا، یہ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سرخ جلال الدین پوش رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جو ملتان میں جن کا مزار ہے ماشاءاللہ سے، یہ وہ چار بزرگ ہیں، یہ چار دوست ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء اللہ صرف اپنی خانقاہوں میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، صرف اپنے دربار لگا کے جی ہاتھ چومو، نذرانے لے کر آؤ، کیا دے کر آئے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو، تو وہ ایسے نہیں کرتے تھے، دم درودی نہیں کرتے تھے، بلکہ اولیاء اللہ اس وقت کی یہ چار ہستیاں اپنے اپنے دور میں، یہ چاروں ہستیاں ایک ہی دور کی ہوئی ہیں، اور یہ چاروں ہی بڑے عالم فاضل بھی تھے، اور صاحب علم تھے، صاحب عمل تھے، صاحب کردار تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی لوگ باتیں مانتے تھے، سنتے تھے، اور انہیں اپنی پی آر کو جو اللہ نے ان کو فیض عطا کیا، انہوں نے کیسے استعمال کیا کہ یہ خود جاتے تھے
دیہاتوں میں شہروں میں جاتے تھے باقاعدہ، اور اس دور میں بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، ہندو بہت زیادہ تھے، تو یہ لوگ وہاں پہ جا کے باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں کئی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور انہیں باقاعدہ کلمہ پڑھا۔ یہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے بڑے بڑے معاملات کیے۔ اس کے بعد جب آپ کو فرمایا گیا تھا نا بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ سندھ میں جائیں، جب آپ سندھ کے جس علاقے میں تشریف لے کر آئے تو وہ علاقہ جو تھا، وہاں کا جو مہاراجہ جو تھا وہ بہت زیادہ عیاش پرست تھا، بہت زیادہ کیا تھا، عیاش پرست تھا، مطلب برے کاموں کی طرف بہت زیادہ تھا۔ جیسے نا کہ ایک علاقے کا اگر ایسا جو صحیح نہیں ہوگا، کھانے والا صحیح نہیں ہوگا، تو یہاں پہ شراب نشہ جوا سبھی کچھ اڈے چل رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی صحیح کام کرنے والا ہوگا تو وہ سب سے پہلے یہ برائی کے اڈوں کو ختم کرے گا۔ اب وہاں پہ جو حکمران طبقہ تھا وہ سارے کے سارے عیاشی وغیرہ میں پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ ایسے معاملات تھے۔ تو آپ جس علاقے میں تشریف لے کر آئے وہ طوائفوں کا محلہ تھا۔ کس کا تھا؟ طوائفوں کا محلہ تھا، مطلب بری خواتین وہاں پہ رہتی تھی، لوگ وہاں پہ برے کام کے لیے وہاں پہ جایا کرتے تھے، گانے ڈانس یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے اس علاقے کے نا شروع میں، جیسے ہی نا گلی کے شروع میں سٹارٹ میں آپ نے اپنا خیمہ لگا لیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی ادھر خیمہ لگا لو، خیمہ لگایا آپ نے۔ اس کے بعد اب اندازہ کریں، مریدین نے کہا حضور یہ تو بڑا گندا اور بڑا برا علاقہ ہے اور یہاں پہ تو لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہاں پہ خیمہ لگائیں۔ اچھی جگہ، اچھے لوگ تو پہلے ہی اچھے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو پہلے ہی اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو یہاں پہ بیٹھنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہاں پہ آپ بیٹھ گئے، مریدین بھی بیٹھ گئے۔ جب رات ہوئی لوگ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے دیکھا یار یہاں پہ تو کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مرید جو ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو یار یہ تو بڑی غلط بات ہے، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے گندے کام کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ خیر آدھے لوگ چلے گئے، آدھے لوگ آگے چلے گئے ان لوگوں کے پاس، تو پتہ چلا کہ جناب یہاں پہ تو کوئی درویش آ کے بیٹھ گئے ہیں جو کہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے گندے اور برے کام نہیں کرنے۔ وہ طوائفیں آئیں، انہوں نے کہا حضور یہاں پہ ہمارا کام ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہماری اسی سے روزی روٹی چلتی ہے، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں منع نہیں نہ کیا، تم اپنے کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میری ڈیوٹی میں تمہیں منع نہیں کر رہا کہ تم اپنے یہ اڈے ختم کرو، تم نے اپنے کام کرنے کرو۔ لیکن انہوں نے کہا جناب آپ کی طرف دیکھ کے تو کوئی بندہ اندر ہی نہیں آتا، تو پھر ہمارے پیسے کیسے ہمیں ملیں گے؟ بہرحال انہوں نے وقت کے حکمران کو شکایت کر، جب حکمران ایک تو ہندو تھا اور اوپر سے عیاش پرست تھا، تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ہمیں بابے اوروں سے بچائیں ذرا، یہ ہمارے بزنس کو ختم کر رہے ہیں، ٹھپ جائے گا ہمارا بزنس، تو ٹھپ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ میں اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں، سپاہیوں کو بھیجا، سپاہیوں نے جا کے پہلے تو باہر بدتمیزی کی، پھر درویش کی بارگاہ میں اندر چلے گئے نا، خیمے کا پردہ ہٹایا تو اندر چلے گئے۔ جب اندر جب گئے تو انہوں نے حضور کو جب منع کیا تو آپ نے فرمایا نیچے تو دیکھو، جب نیچے دیکھا تو زمین ان کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی، زمین ان کے اندر اپنے اندر ان سپاہیوں کو جذب کرنا شروع ہو گئی۔ تو وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے حضور کی طرف، لیکن وہ جا ہی نہیں سکتے تھے کہ عام کی نگاہ کا عالم یہ تھا، روحانیت اتنی جلال والی تھی۔ تو جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اسی وقت زمین نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ جناب یہ تو بہت بڑی جادوگر ہے، انہوں نے اس کو جادو میں لے لیا نا، یہ تو کیونکہ ہندو تھے تو وہ ہر چیز کو اس طرح لے لیتے تھے جادو کے لیے، انہوں نے تو کبھی درویش کو دیکھا نہیں تھا کہ اللہ کے ولی کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اب اندازہ کریں کہ بہرحال یہ ذرا غور سے سنیں، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، یہ آپ لوگ بھی لوگوں کو آگے بتا سکتے ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ لوگ واپس چلے گئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے تمام نجومیوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، انہوں نے کہا جناب یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مسلمانوں کے، ہاں اگر ہم ان کو حرام کھلا دیں کسی طریقے سے تو پھر ان کی کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کچھ کھانے پکوائے اور اس کے اندر حرام جانور کی چیزیں ڈال دیا، جیسے سور ہو گیا، حرام چیز ہوگی جو ہم مسلمان نہیں کھاتے، آج کل تو توبہ استغفر اللہ مسلمان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو پھر اندازہ کریں کہ وہ حرام کھانے کسی اور کے تھرو بھجوائے نا، کہ پتہ نہ چلے کہ بادشاہ نے بھجوا دیے۔ جب وہ آپ کی سامنے پہنچے کھانے آئے تو آپ نگاہ ولی میں تو اللہ پاک نے کوئی چیز ہی نہ چھپائی ہوتی، ولی کی نگاہ سے کہ مومن کی فراست سے بچا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ نے نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ یار یہ تو سارے حرام کھانے، تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے اس کو اٹھا کے دوسری طرف پھینکا، اور اس جیسے ہی آپ نے وہ جو کھانا جو حرام کھانا تھا جب سے ہی اٹھا کے پھینکا، اسی وقت
جو حکمران طبقہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، سب کے سب وہ جو ان کا قلعہ تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا، وہ سارا کا سارا نیچے گر پڑا، اور آج بھی اس قلعے کے آثار جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ جتنا بھی حکمران طبقہ جو وہاں پہ بیٹھ کے جادوگر جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، وہ سب کے سب اس قلعے کے نیچے آ کے واصل جہنم ہو گئے، اور پھر وہ جتنا ہی طوائفوں کا محلہ تھا، اور ان سب نے دوبارہ سے کلمہ پڑھا، اور جو مسلمان تھے لیکن منافقت کرتے تھے انہوں نے کلمہ پڑھا، اور جتنے بھی اس علاقے میں، اب دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور لوگ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آ کر تشریف لا کے برے علاقے کو اچھے علاقے میں تبدیل کر دیا۔ اس کو جیسے دیکھیں نا، اجمیر تھا تو اجمیر کو شریف بنا دیا، اسی طرح سہون کو شریف بنا دیا کہ جہاں جہاں اللہ کے ولی جاتے ہیں ان علاقوں میں باقاعدہ وہ بولتے نہیں ہیں کہ جناب ہم تبدیلی لے کر آئیں گے تو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، نہیں، وہ جا کے پریکٹیکلی طور پہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اس علاقے کو اپنے دور میں باقاعدہ علم کا سرچشمہ بنایا، وہاں پہ ادارہ قائم کیا، اور بڑے بڑے دور سے لوگ، مصر سے بھی لوگ طالب علم وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور آپ کے خلفاء ہوئے جنہوں نے بعد میں جا کے دوسرے شہروں میں، دوسرے ممالک میں بھی علم پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سرکار یہاں تشریف لے کر آئے تب آپ کی عمر جو تھی نا وہ تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، 90 سال کے بابا جی تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں سہون کو سہون شریف بنا دیا انہوں نے کہ طلوع سحر ہے شام قلندر۔ تو یہ قلندر ہے، یہ ہے قلندر کا مقام کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ آپ کا عشق رسول اتنا زیادہ تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم کو بھی حکم ہوا کہ جب بچہ پیدا ہونا تو آپ نے اس کو حضور کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے، اور اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے گئے تو صرف عمرہ کرنے کے لیے تھے، حاضری دینے کے لیے تھے، جب حاضری دینے کے لیے گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تو 11 مہینے حضور کی بارگاہ میں ہی بیٹھے رہے، اندازہ کریں یہ عشق تھا۔ تو جب وہاں سے اٹھتے ہیں نا تو جہاں جہاں جاتے ہیں اللہ کے ولی وہاں وہاں دین اسلام کی روشنیاں پھیلاتے چلے جاتے ہیں، وہاں وہاں نور دین اسلام کی روشنیاں پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اپنی ذات کو اپنے رب کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم جو آتا ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر ان کے لیے کہیں پہ بھی جانا آنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ بزرگان دین کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ ان کے بارے میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ان لوگوں نے ان